إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب لا يفسد الإيمان كما يفسد السبيل العسل. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ان اعمال کا بیان مکمل ہو چکا جو ایمان میں کفر کی مانند ہیں یا کفر کے شعبے ہیں یا جن کے کرنے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ اس نے کفر کیا. ایسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک روایت یہ گزری کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ایک روایت گزری کہ زانی ہی نہ یزنی جب وہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. اسی طرح جو آدمی یہ کہے کہ ستاروں کی وجہ سے آج بارش ہوئی ہے تو وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے. کافر بی مؤمن بالکواکب حدیث قدسی گزری ہے. تو یہ احادیث اسی طرح خودکشی کے بارے میں اور کسی کو قتل کر دینے کے بارے میں بھی یہی وعیدیں آ چکی ہیں. آج سے اب ان اعمال کا یا اخلاق کا یہ جامع عنوان ہے. اعمال اور اخلاق کا بیان شروع ہو رہا ہے. جو بھی ان کا مرتکب ہوگا اس کا ایمان خراب ہوگا, ایمان فاسد ہوگا, ایمان کے کمال میں کمی واقع ہوگی. تو لا یؤمن یا یفسد الایمان کے الفاظ اب آپ سنیں گے. اگلے چند مجالس میں ان اعمال اور اخلاق کا تذکرہ ہوگا اور یہ بہت اہم ابواب ہے, باب ہے جس میں وہ اعمال اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں. ہمیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے. عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ, یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. بہز بن حکیم نے اپنے والد حکیم اور انہوں نے اپنے دادا جو کہ صحابی رسول ہیں معاویہ بن حیدہ القشیری, ان سے کچھ روایات نقل کی گئی ہیں. معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کی سب سے مشہور حدیث زبان کی حفاظت کی ہے جو آگے آئے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب لا یفسد الایمان, بے شک غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے. کما یفسد السبیر العسل, ایسے فاسد کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے. ایلوا اس کو ہم کورتمبا بھی بولتے ہیں اور بھی اس کے کئی نام ہیں اپنی اپنی زبانوں میں. یہ ایک صحرائی پودا ہے جو کہ بہت شدید کڑوا ہوتا ہے. اگر اس کو شہد میں ملایا جائے تو اس شہد کی مٹھاس کو اور اس کے کمپوزیشن کو بالکل برباد کر دیتا ہے. اس کی جو تاثیر ہے, اس کی جو مٹھاس ہے وہ جاتی رہتی ہے. بہترین مثال ہے, واللہ بہترین مثال ہے. ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے, ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے. جتنا جس نے اپنے ایمان پر محنت کی ہوتی ہے, اعمال کیے ہوتے ہیں, اتنی اس کے ایمان میں مٹھاس ہوتی ہے. اس کو ایمان کا ایک مزہ نصیب ہوتا ہے. غصہ ایک ایسی چیز ہے جب آدمی پر غصہ سوار ہو جائے تو اس کے ایمان کی مٹھاس خراب ہو جاتی ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل جاتا ہے. یا تو وہ حق الابد برباد کرتا ہے, یا وہ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے, یا وہ ظلم کر دیتا ہے. مقصد یہ ہے
غصے میں انسان سے ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں، بعض غور سے سنیے گا، ایسے اعمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں جو ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، ایمان جو ہے اس کی قیمت نہیں رہتی۔ چنانچہ غصے میں لوگ قتل بھی کر ڈالتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے، یہ کفریہ عمل ہے۔ غصے میں لوگ بہت زیادہ طلاقیں دیتے ہیں اپنی بیوی کو، ابغض الحلال ہے، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اکثر ہمارے پاس دارالفتاء میں مسئلہ ہی آتا ہے، جی میں نے غصے میں 3 طلاقیں دے دی۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے میرے پہلے بھی یہ بات سنائی تھی، مجھے فون کیا کہ جی میری ماں نے کچھ کہا مجھے فون کر کے، میں تو تھا ہی سعودی عرب میں، تو مجھے بہت غصہ آیا، میں نے فون کر کے اپنی بیوی کو فون پہ ہی 3 طلاقیں دے دی۔ اب میں پاکستان آیا ہوں تو میری بیوی سے کہانی سنی ہے تو وہ تو مظلوم نکلی ہے، میں بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے کچھ کرو۔ میں نے کہا میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ غصہ آدمی کی مت مار دیتا ہے، جس سے اتنا پرانا ساتھ ہو، اتنی محبت، بچوں کی ماں، اس کو ختم کر دیا، اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ غصے میں انسان گالیاں دیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا فسق ہے۔ سباب المسلم فسق، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں اور اچھے خاصے دیندار ہوتے ہیں لیکن گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ غصے میں انسان دوسروں کی غیبت کرتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت بہت بری چیز ہے۔ غصے میں انسان کسی کو ہاتھ سے جو ہے وہ ضرب لگاتا ہے، مارتا ہے کسی کو ٹھڈا مار دیا، کسی کو مکھا مار دیا، سب کیا ہو رہا ہے؟ غصے میں ہوا ہے۔ تو میں ایک بات اور اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ غصہ ایمان کو فاسد کرتا ہے۔ ایمان کے فساد میں پہلے اصل میں عقل کے فساد کا دخل ہے کہ عقل اس کی جاتی رہتی ہے، اتنا زیادہ غصہ اس پر طاری ہوتا ہے کہ عقل اس کی جاتی رہتی ہے، اور پھر جو ہے وہ پھر ایمان بھی خراب ہو جب ایسے اعمال کرنے اس میں۔ تو اس لیے غصہ بہت ہی ایمان کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ غصہ اللہ نے رکھا کیوں؟ انسان کو غصہ آیا ہی نہ کرتا؟ نہیں، غصہ تو ایک بہت ہی اچھی چیز بھی ہے۔ اگر غصہ نہ ہوتا تو لوگ کافروں کے خلاف جہاد کیسے کرتے؟ اگر غصہ نہ ہوتا تو انسان میں غیرت کیسے ہوتی؟ اگر غصہ نہ ہوتا تو وہ نہیں عن منکر کیسے کرتا؟ برائی کے خلاف کیسے لڑتا؟ یہ غصہ اور حمیت ہی تو ہے۔ مسئلہ تو سر یہ ہے کہ غصے کو ہم نے ٹرین کرنا ہے، غصے کو ان اٹینڈڈ نہیں جانے دینا کہ جس مرضی بات پہ غصہ آتا رہے۔ یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، صرف آخری بات عرض کرتا ہوں کہ غصے کا علاج عرض کر دیتا ہوں، یا میں نے پچھلے سال رمضان میں بھی اس پہ بہت بات کی تھی۔ غصے کا علاج کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، غصہ ہو گئے، ایک آدمی کی آنکھیں سرخ ہو گئی، وہ گردن کی رگیں پھول گئیں اور ایسے وہ جیسے پھٹ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، آپ نے کسی کو کہا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ آدمی یہ پڑھ لینا تو اس کی ساری حالت جاتی رہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیے وہ کیا کلمہ؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ فوراً اٹھا اور غصے والے کے پاس چلا گیا جو غصہ کر رہا تھا، اس کو جا کے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اس نے کہا میں کوئی پاگل ہوں، میں کوئی مجنون ہوں؟ یہ حدیث کے الفاظ تھا، میں کوئی مجنون ہوں؟ یعنی کہ غصے میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ محدثین نے لکھا، ایسی حالت تاری تھی۔ تو بہرحال یہ بہترین فارمولہ ہے، جب بھی آپ کو غصہ آئے، غصہ تو آتا ہے انسان کو، پھر کیا کریں؟ کم سے کم 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ اپنی جگہ چھوڑ دیں، یعنی اپنی پوسچر تبدیل کریں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، کیونکہ غصہ شیطان دلاتا ہے، ٹھنڈا پانی پیے۔ تو انشاءاللہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ شیطانی اثر کو جلد زائل کر دے گی، تو غصہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اور اس حدیث کو یاد رکھیں کہ غصہ ایمان کو فاسد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے جا غصہ کرنے سے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا